منو بھائی نصف صدی تک اپنے گریباں میں جھانکتے رہے۔ البتہ دانش کے قطب میناروں کو کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، شاید اس لیے کہ منیر احمد قریشی کا گریباں چاک تھا، جس میں جھانکنا آسان ہوتا ہے جبکہ باقیوں کے سلامت ہیں۔ پھر بھی وہ ضیالوکیوں اور دورفنتنیوں کی آڑ میں دوسروں کو اس خیر العمل کی دعوت دیتے رہے۔ ہم نے منو بھائی سے کبھی نہیں پوچھا کہ ان کا گریباں لیرو لیر کیوں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور نیازمند کے ایسے کسی سوال پر انہوں نے کہا ہو، مرزے خانہ دھوکہ کیتا او دے اپنے تیراں نے۔ منو بھائی ہمارے مہرباں اساتذہ میں سے تھے۔ ہم نے کالم نگاری کے دشت کی سیاہی میں قدم رکھنے سے قبل اور بعد میں دوسرے اساتذہ کے علاوہ منو بھائی کی بے شمار فکر انگیز تحریریں پڑھی، طفل مکتب کی حیثیت سے ان سے رہنمائی لی اور انہوں نے بہت دفعہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حسب توفیق کی سیکھ سکے۔ ایک شام الامرا کے لان میں آپا کشور ناہید اور ہم واق کر رہے تھے۔ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں نصیحت کی، چھوٹے جملے لکھا کرو، مختصر، خصوصاً جب انہیں اسٹیج پر بولنا بھی ہو۔ تاہم ہم منو بھائی کے کالموں سے سیکھی گئی لمبے فکرے لکھنے کے خوب پر قابو نہ پا سکے۔ ایک مرتبہ ہم نے منو بھائی کا ایک لمبا جملہ پڑھا کہ یہ لوگ عام انتخابات اور مذاکرات سے گریز کرتے ہیں کیونکہ انتخابات کے لیے ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور مذاکرات کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ ہم نے منو بھائی سے پوچھے بغیر ان کے اس طرح مصرع پر غزل باندھ دی۔ ہمارے کالم کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے بچپن میں چالاک لومڑی کی کہانی سے سبق سیکھا کہ جن کی پہنچ انگوروں تک ممکن ہوتی ہے ان کے لیے وہ میٹھے، اور جن کی دسترس سے باہر ہوں ان کے لیے کھٹے ہوتے ہیں۔ بڑے ہوئے تو آشوب آگہی نے سکھایا کہ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جسے مصنف نے بچوں کو سمجھانے کے لیے انگور کو محض استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثلاً جو روز دن دناتے ہوئے چاند پر پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے تو وہ پتھریلی چٹانوں پر مشتمل ایک حقیقت ہے، اور جن کے دریچہ فکر پر سائنس نے دستک نہیں دی ان کے لیے وہ افسانوی ماموں ہے جو عید پر بھی ان سے آنکھ مچولی کھیلتا ہے اور وہ تین تین عیدیں مناتے ہیں۔ اس بامی تضاد کو ہم بالترتیب فریقین کی علم دوستی اور علم دشمنی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی تضاد کا شاخسانہ ہے کہ ایک فریق جدید علوم اور سائنس و ٹیکنالوجی کے طفیل دنیا پر اپنا سکہ جما بھی لیتا ہے، جبکہ دوسرا فریق اپنے ایک ہاتھ میں کشکول اور دوسرے میں ڈنڈا اٹھائے ایک ایسی دنیا پر اپنا پرچم لہرانے کے خواب دیکھتا ہے جس کی حیات ہی اس کے لیے کھٹے انگوروں جیسی ہے۔ اسی یونیورسل ٹروتھ کے تحت جمہوریت کے انگوروں میں بھی صرف ان کے لیے مٹھاس ہے جن کی وہ دسترس میں ہیں، اور جن کی چھلانگیں عوامی نمائندگی کے انگوروں تک نہیں پہنچ سکتی ان کے لیے وہ کھٹے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوتا قد انگوروں کا باغ اجاڑنے کے درپے رہتے ہیں۔ وہ امریت میں بریشم کی طرح نرم اور کھٹے انگوروں کے موسم میں فولاد بن جاتے ہیں۔ کالم کے آخر میں ہم نے لکھ دیا کہ منو بھائی ان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، یہ لوگ عام انتخابات اور مذاکرات سے گریز کرتے ہیں کیونکہ انتخابات میں ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور مذاکرات کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ تکا لگ گیا، منو بھائی نے کالم کی دل کھول کر تعریف کی اور شاباش سے نوازا۔ منو بھائی حقیقی انسان دوست تھے، مظلوموں اور استحصال زدہ طبقے کے ہمدرد تھے، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے روشنی کی کرن تھے، عورتوں کے حقوق کے علمبردار تھے، جمہوریت پسند تھے، با مقصد تخلیقار اور بیدار مغز دانشور تھے، اپنے نظریات میں کلیر تھے اور اپنے مشن سے مخلص اور اس کی کامیابی کے لیے انتھک جدوجہد کرنے والے تھے۔ ان کی 84 سالہ زندگی ان کے اپنے ہی ایک شعر کی مجسم تشریح ہے، جیڑا اپنے ویلے کولوں ڈر جاندا ہے اسے ویلے مر جاندا ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुन्नू भाई मरेंगे और न रुकेंगे। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हुए लिखा कि पढ़ने वाले जानते हैं कि मैंने थैलीसीमिया और हीमोफीलिया की बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए अपनी जिंदगी का बाकी मांदा हिस्सा वक्फ कर रखा है, जो मेरी मौत तक चलेगा। लेकिन मैं यहाँ अपनी इस ख्वाहिश को भी पढ़ने वालों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह इमराज के जरासीम पिछली नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे इस मकसद में भी मेरी अगली नस्ल शामिल हो और वो मेरी इस विरासत के हिस्सेदार बने जो इंसानियत की असल मेराज है। गोया वो खुद भी अपने हाथ से लिख गए और उनकी याद में बनने वाला मुन्नू भाई अस्पताल और उनका जारी मिशन भी उनके हक में गवाही देते रहेंगे कि बुल्ले शाह असा मरना ना है। हो सकता है कि वो अपना एक शेर सच साबित करने के लिए दुनिया से चले गए हों। हक दी खातर लड़ना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। आज मनु भाई की बरसी पर जिक्र उनके चौक गरिबां का था। उन्होंने हक गोई और इंसानियत की खिदमत के जिस मिशन का अलम उठाया, उसे जमीर की आवाज पर यस्सर कहे बगैर बुलंद करना मुमकिन नहीं। और जमीर की बात पर कान धरे जाएं तो गरिबां तो चौक होता ही है। शुक्र है कि हमारी सियासत और दानिश के कुतुब मीनारों के गरिबां सलामत हैं। हम सब के गरिबां सलामत हैं।